26 اور 27 کی درمیانی شب اسلام آباد میں جو خون کی ہولی کھیلی گئے وہ عین ہولناک ہے۔ 27 کی درمیانی رات کو کیا ہوا یہ اپنے بہت لوگوں سے سن لیا ہوگا، لیکن ایک عینی شاہد کی کہانی ریکارڈ پر لانا چاہتے۔ میں نے 24 سے 27 نومبر کے دن رات سڑکوں پر گزارے اور اس سے پہلے بھی تقریباً ہر احتجاج میں شامل رہا ہوں۔ 26 نومبر کے دن پی ٹی آئی کا قافلہ تمام تر ریاستی مشینری کا مقابلہ کرتے ہوئے ڈی چوک کے بالکل سامنے پہنچ گیا اور میں اس قافلے کے ساتھ فیصل ایونیو سے شامل ہوا جب دن کے 12:01 بج رہے تھے۔ دن کو جب قافلہ جنا ایونیو پر پہنچ گیا تو قافلے کا صرف 25% حصہ ڈی چوک پر تھا، جبکہ باقی مرکزی قیادت کافی پیچھے تھی۔ ڈی چوک پر موجود تعداد کم از کم 20 سے 25 ہزار ہوگی۔ ہم جب وہاں پر موجود تھے دن کے وقت لگاتار فائرنگ ہوتی جو کہ ہوائی فائرنگ تھی، ساتھ ساتھ وقفے سے آنسو گیس شیل اور ربڑ بلٹس مسلسل مارے جاتے رہے۔ ربڑ بلٹس کے بہت سے متاثرین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن وہ لوگ پرعزم تھے اور پوری طرح جوش و جذبے کے ساتھ کھڑے تھے۔ شام کو مغرب کے وقت سے کچھ پہلے تحریک انصاف کے ان مہمانوں کے لیے وہاں پر سیکورٹی اور پولیس کی غیر معمولی نقل و حمل تھی۔ فورسز کا کاروان اس روڈ سے ڈی چوک کی جانب روانہ تھا جیسے کسی بڑے منصوبے کی تیاری ہو۔ یہ چیز بعد کے واقعات سے کنفرم ہو گئی۔ ڈی چوک کے قریب F6 کے پاس تو وہاں پر مظاہرین کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس جگہ پر دن کے وقت ہزاروں لوگ موجود تھے، وہاں پر رینجرز کی بھاری تعداد تھی۔ اسلام آباد میں کافی وقت گزارنے کے بعد مجھے راستوں کا معلوم ہے، اس لیے میں گھومتا گھماتا فضل حق ایونیو سے فیصل ایونیو اور جنا ایونیو کے پاس جو انڈر پاس ہے وہاں پہنچ گیا۔ ہم لوگوں نے وہاں پر کھانا اور پانی تقسیم کیا۔ اس دوران وہاں پر کافی لوگوں نے مجھے کنفرم کیا کہ ڈی چوک پر براہ راست فائرنگ ہوئی، اس لیے ہم پسپا ہوتے ہوتے اس جگہ تک پہنچ گئے۔ یہ جگہ ڈی چوک سے 4 کلومیٹر پیچھے ہے۔ اس فائرنگ کو بہت سارے ذرائع کنفرم کر چکے ہیں اور میں اپنے بہت دوستوں سے بھی کنفرم کر چکا ہوں کہ ہم اس فائرنگ کی وجہ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے، ورنہ ہم آنسو گیس اور ربڑ بلٹس 3 دن سے جھیل کر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ مجھے وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے وارننگ بھی دی کہ تم کھانا تقسیم کرنا چھوڑو اور فیملی کو یہاں سے لے کر نکلو، سیکورٹی فورسز والے گاڑیاں توڑ رہے اور فائرنگ بھی کر رہے۔ خیر میں نے اپنا کام مکمل کیا، کچھ فوٹو بنائے۔ میرے ایک قریبی دوست کا بھائی جو مظاہرین میں شامل تھا وہ 2 دن سے لاپتہ تھا اور وہ اس حوالے سے بہت زیادہ فکرمند تھا۔ میں وہاں سے گاڑی لے کر پمس ہسپتال پہنچا۔ پمس ہسپتال وہاں سے یوں تو 200 میٹر کی دوری پر ہے، لیکن مجھے گھوم کر شاید 10 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑا۔ اس سفر میں مجھے پتا چلا کہ F6 سے F3 اور G8 تک اسلام آباد کی تمام مارکیٹس بند تھی اور ہر طرف مکمل اندھیرا تھا، جبکہ اس وقت رات کے 10:15 بجے ہوں گے۔ میں پمس ہسپتال کی ایمرجنسی میں پہنچا، وہاں پر بہت سارے زخمی موجود تھے جن کو گولیوں کے زخم تھے۔ پنڈی کا ایک جوان جو ہوش میں تھا، اس کی ٹانگ میں گولی لگی ہوئی تھی اور اس کا خون بہہ رہا تھا۔ اس جوان نے مجھے کنفرم کیا کہ اسے ڈی چوک میں گولی لگی۔ کچھ لوگ بات کرنے کے قابل نہیں تھے، ان کی تعداد بھی کافی تھی۔ میں نے وہاں پر سارے ریکارڈ پھرولے، مجھے کسی نے اپنے دوست کا پتہ نہیں چلا۔ پھر مجھے نرسنگ سٹاف نے بتایا کہ تم ایمرجنسی کے ساتھ 15 والوں کے پاس جاؤ، ان کے پاس ڈیڈ باڈیز کا تمام ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ میں 15 کے دفتر آ گیا اور وہاں ہر میرے علاقے کا اہلکار موجود تھا۔ اس نے مجھے گپ شپ کرتے ہوئے ان کو میں بتایا کہ مظاہرے سے یہاں پر کافی سارے ڈیڈ باڈیز آئی، لیکن میں آپ کو ریکارڈ نہیں دکھا سکتا۔ میری دانست میں تصویر ہدایات دی گئی تھی کہ تم نے ریکارڈ نہیں دکھانا، اب اپنے عزیز کی تصویر منگوانے میں آپ کو کنفرم کر دوں گا۔ اس نے مجھے انٹرنیٹ دیا، میں نے تصویر منگوائی اور اس نے کنفرم کیا۔ مکمل ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ شخص یہاں پر نہیں رہے گا۔ پولیس میں گزارے اس وقت کے دوران فضا میں فائرنگ کی آوازیں پہنچنا شروع ہو چکی تھیں۔ اسلام آباد کے لیے میں دل سے نکلا اور پورے دن ہسپتال جانے لگا۔ میں جیسے ہی ہسپتال سے باہر نکلی اور گاڑی فیصل گاڑی کی لائٹس بند کر دی، لیکن میں اس وقت فیصل اور بالکل سامنے
गोलियों से जख्मी थे। मैंने गाड़ी पिम्स की पिछली सड़क जो नूरी अस्पताल की तरफ जाती है इस तरफ वन वे पर दौड़ा दी और वहां से जान बचाकर। फिर मैंने अपने दोस्त को आगाह किया कि होली क्लिनिक जाना मुमकिन नहीं, मैं सुबह होते ही फिर कोशिश करूंगा। मेरे दोस्त का भाई घर पहुंच चुका है और उसके पास इसकी ज्यादा दिलखराश का है। उसने अपने सामने लोगों को गोलियों से गिरते देखा। मैंने अपने करीबी दोस्तों को फोन करके बताया कि हमारा एहतजाज खत्म हो चुका है क्योंकि इनके हाथ में बंदूक है और हम नहीं थे। अगर आप ये सुने कि बुशरा बीबी और अली अमीन गिरफ्तार हो चुके हैं तो ये सच हो सकता है क्योंकि हम इस तरह के किसी बंदोबस्त का मुकाबला करने नहीं आए। रियासती भांपू और गुमाश्ते जितनी मर्जी कहानियां तराश लें लेकिन वो सिर्फ कॉमन सेंस से अपने आप से पूछ लें जो हजारों लोग कई दिनों के रियासती जबर का सामना करके यहां तक पहुंचे वो अचानक यहां से कैसे मुंतशिर हो गए। आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियां उन्होंने तमगों के तौर पर पास रखी हैं। मुझे कल से अपने ही टीआई फैमिली के मर्ग का दुख है लेकिन साथ ही अपने बहुत सारे हम वतनों की खसलत का पता भी चला कि इनके लिए इनकी सियासी असबियत अहम है। मैं अगर कहीं मारा जाता तो मेरे रिश्तेदारों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो शायद खुशी मनाते। कई अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने कॉल करके और मैसेजेस करके खैरियत पूछी। अलिफ है, सबका शुक्रगुजार हूं।